السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے پرنسپل آف فارمل تھیوری آف آرگنائزیشن۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو۔ ٹاپک ہمارا ہے تنظیم کے رسمی نظریے کے اصول۔ ہم رسمی نظریے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کریکٹرسٹک بھی اس کے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے پرنسپل یعنی کہ اصول ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے ہمارے پاس وہ ہے تقسیم کار کا اصول۔ مینس تنظیم کے رسمی نظریے میں تقسیم کار سے مراد کہ ہم رشتہ کاموں کے لیے الگ الگ اکائیاں قائم کر دی جائیں اور ان اکائیوں کو مزید چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹسوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے۔ اس اصول کے تحت ہر خاص کام کے لیے ایک الگ انتظامی یونٹ تشکیل دیا جاتا ہے، جیسے زراعت، صحت، محنت ہو گیا، صنعت و حرفت اور تعلیم کے شعبے الگ الگ قائم ہیں۔ یعنی خاص سرگرمیوں کے لیے مخصوص شعبہ جات قائم کر دیے جاتے ہیں اور پھر متعینہ مقاصد کے حصول کے لیے ان شعبہ جات کے مزید چھوٹے چھوٹے یونٹس تشکیل دی جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا بات یہ رکھنی ہے کہ جو یہاں پہ آپ کیا کام کرو گے کہ جو اکائیوں کو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کریں گے اینڈ دین اس کے بعد پھر آپ انہیں ان شعبہ جات کی بھی مزید چھوٹے چھوٹے یونٹس تشکیل دیتے ہیں اور پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مخصوص شعبہ جات کے ملازمین کو متعلقہ کام کی مہارت حاصل ہو۔ اس لیے مفکرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عملے کا انتخاب بھی اس اصول کے تحت ہونا چاہیے۔ تعلیمی تنظیم میں بھی تقسیم کار کا اصول عملاً منطبق نظر آتا ہے۔ تعلیمی وظائف کی انجام دہی کے لیے مختلف تعلیمی اکائیوں اور ان اکائیوں کو مزید چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر حسب لیاقت ہر یونٹ میں افراد کے لیے وظائف متعین کر دی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تمام افراد اور اکائیوں کا مشترکہ مقصد مقاصد تعلیم کا حصول متعین ہوتا ہے۔ مینس آپ ہر خاص کام کے لیے ایک الگ انتظامی یونٹ تشکیل دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس آ گیا فیڈرل یونیورسٹی لے لیں آپ یا پھر کراچی یونیورسٹی لے لیں، وہ بھی ایک ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، انتظامی یونٹ ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی کیا ہے، انتظامی یونٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کا ماس کام کا ڈپارٹ ہو گیا، آپ کا سائیکالوجی کا ہو گیا، ایجوکیشن کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا، انہیں یونیورسٹی ہے ایک ہماری، وہ ایک یونٹ ہے تو اسے مزید چھوٹی چھوٹی یونٹس میں تشکیل دیا تو وہ اس کے شعبہ جات ہو گئے اور پھر جب ان شعبہ جات میں ہم انہیں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر ان میں افراد کو شعبے سے متعلق ان کی مہارت دیکھی جاتی ہے اور انہیں اس کے اندر ان کے کیا کام ہیں، انہیں کیا کرنا ہے، ان کے وظائف متعین کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے شعبے کے لحاظ سے انہیں ان کے جو ڈپارٹ ہوتا ہے وہاں پہ انہیں کام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تقسیم کار کا اصول۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس حکم کی مرکزیت کا اصول۔ دیکھیے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ایک افسر اعلیٰ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے۔ تو حکم کی مرکزیت کے تحت کسی بھی انتظامی اکائی میں کوئی نہ کوئی افسر اعلیٰ کوئی نہ کوئی اعلیٰ افسر ہوتا ہے جسے احکامات جاری کرنے کے علاوہ تمام تر انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہ احکامات جاری کرنے کا حتمی طور پر مجاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم وفاقی اردو یونیورسٹی کی مثال لے لیں۔ اگر جامعہ اردو کو ایک انتظامی اکائی تصور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک انتظامی ہائرارکی موجود ہے اور اس کا اعلیٰ ترین آفیسر وائس چانسلر ہے جس کو آخری اور حتمی فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات اور کلیہ جات میں ہائرارکی موجود ہے
جس کے تحت ہر شعبے کے چیئرمین اور کلیہ کے ڈین کو یونٹی آف کمانڈ حاصل ہے، یعنی یہ اختیارات کے مراکز چیئرمین ڈین کے پاس ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ افسر ہوگا، آپ کے ڈپارٹ کا کوئی ڈین ہوتا ہے، تو آپ کے تمام تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوکے کون کرتا ہے؟ آپ کا ڈین کرتا ہے، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ کو ہوگا۔ اگر وہ اوکے کرے گا تو وہ فیصلہ جو ہے اس پر پھر تب وہ احکام جاری کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسمی نظریہ تنظیم میں حکم کے مرکزیت کے حامی مفکرین اس اصول کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں انتظامی ذمہ داری کا تعین واضح طور پر آسانی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی اعلیٰ انتظامی ذمہ داری ہی کے بدولت ہم کسی اعلیٰ اختیاراتی افسر کو اچھائیوں اور برائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس اصول کا تصور اتھارٹی کے اس تصور سے پیدا ہوتا ہے جو مملکت کے اقدار اعلیٰ کے سلسلے میں جان آسٹن جیسے مفکر نے پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا، اقتدار اعلیٰ کا حامل ایک متعین اور بااختیار شخص ہوتا ہے جس کے احکامات آخری اور حتمی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں تعلیمی تنظیم میں اقتدار اعلیٰ کی تعریف کا عکس یونٹی آف کمانڈ کے حصول کے تحت ملتا ہے۔ تعلیمی تنظیم میں جو قانونی ضابطے ہیں، اتھارٹی کے ضمن میں اس کا اظہار کم و بیشی ہے، لیکن آج کل اتھارٹی یا اقتدار اعلیٰ کے اس تصور کو درست تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، تکثیریت پسندی یعنی کہ پلورلزم ایک جدید تصور ہے جس میں کیا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا عکس بھی ہمیں تعلیمی تنظیم کے ہر پہلو سے جھلکتا نظر آتا ہے کہ تعلیمی تنظیم اتھارٹی فرد واحد کے پاس نہیں ہوتی بلکہ ایک سے زائد افراد کے پاس ہوتی ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 3 پر کنٹرول کے محدود پھیلاؤ کا اصول۔ تعلیمی تنظیم میں مختلف انتظامی اکائیوں میں رسمی نظریہ تنظیم کے تحت کنٹرول کا پھیلاؤ محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں پر کنٹرول کا پھیلاؤ محدود ہوتا ہے، مینز اس محدود کنٹرول کے تصور کے بارے میں بعض مفکرین نے افراد کی تعداد کا تعین کر دیا ہے۔ بعض کے مطابق 3 سے لے کر 6 تک 3 سے 6 افراد ایک افسر کے ماتحت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک افسر 3 سے 6 بندوں کو اپنے آرڈرز جاری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں پر 5 سے زیادہ 3 افراد ایک اعلیٰ افسر کے تحت ہونے چاہئیں۔ اس لیے یہ اصول رسمی نظریہ تنظیم کا انتہائی اہم اصول تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا جواز یہ ہے کہ کنٹرول کا محدود پھیلاؤ اس لیے ہونا چاہیے کہ انسانی ذہن محدود صلاحیتوں کا حامل ہے، یعنی کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس میں محدود صلاحیات ہیں، تو ہم اگر ایک ساتھ ایک افسر کے ماتحت ہم 20 افراد کو دے دیں کام کہ ایک افسر 20 افراد کو سنبھالے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ صحیح سے کام نہیں کر پائے گا۔ یعنی انسانی ذہن ایک وقت میں ایک ہی جانب اپنی توجہ مرکوز کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ چیزوں کی طرف توجہ دے گا تو کام صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے پیش نظر نفسیاتی اصولوں کے تحت ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک افسر زیادہ ماتحت افراد کی نگرانی ایک وقت میں کرے گا تو وہ انسانی ذہن کی اس خامی کی بنا پر ان لوگوں کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرد واحد پر زیادہ سے زیادہ افراد کی نگرانی یا کنٹرول کی ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے،